سوال: ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ سخت گرمیوں میں جو لوگ روزہ رکھنا چاہیں وہ رکھیں اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے، کیا یہ معاملہ آپ نے صرف سفر کے لیے فرمایا تھا کہ عام زندگی کے لیے بھی؟ جواب ہے، عام زندگی کے لیے تو یہ استطاعت پر ہے، روزہ استطاعت پر ہے، جسمانی استطاعت پر ہے۔ فرض کیجئے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو درد گردہ ہے، دے ہیو اے میڈیکل ایڈوائس، اور بظاہر وہ ٹھیک بھی ہیں بٹ کانٹ کیپ فاسٹ۔ جیسے جمعے کا دن تھا، بادل تھے اور کیچڑ تھا۔ مدینے میں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے مسجد ہی سے اعلان کروایا کہ لوگوں آج جمعے کے لیے مسجد نبوی پہ مت آنا، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، کیونکہ ظاہر ہے اس مسجد کا کیا حشر ہوگا جب سب کیچڑ لے کر اس میں آئیں گے، اور میرے خیال میں نماز سے زیادہ کپڑے جھاڑنے میں وقت گزاریں گے۔ اس طرح ابھی پچھلے دنوں شاید آپ کی توجہ سے یہ بات گزری ہوگی کہ الجزائر اور مراکش بھی بڑی سخت گرمی پڑی، تو آئی اپریشیٹ دیٹ اسکالر آف ریلیجن کہ اس نے اعلان کیا کہ اتنی سخت گرمی ہے کہ سروائیول مشکل ہے، تو اے مسلمانوں روزہ نہ رکھو۔ اس سے بیشتر بھی سخت حالات میں، جیسے مارکا عین جلوت میں جنگ ہونے والی تھی، تو امام ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا کہ اے لوگوں، آج مشقت کا دن ہے، تلوار چلانے کا دن ہے، تو بھوکے ایسا نہ ہو کہ تم غش کھا جاؤ، تو آج روزہ نہ رکھو۔ اس لیے ان ایکسیپشنل کنڈیشنز ڈیسیژنز کین بی میڈ۔ مگر ایک اور بات بھی ہے، اس پر غور کیجئے، وہ ہے روزے کا فدیہ۔ یعنی کیا آسان سا اس میں ذکر ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، یعنی اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اگر آپ بھوکا نہیں رہ سکتے تو ایک بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ دس از اے ویری ہینڈسم ٹریٹمنٹ، یہ بڑا ہی خوبصورت صلہ ہے۔ مگر ایک بات کا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سخت گرمیوں کے مہینے میں جب رمضان کے دن ہوں اور میں سڑکوں سے گزرتا ہوں تو کراچی سے لے کر پشاور تک سارے ہوٹلز بند۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو گزشتہ 60 برس سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں، اور میری یادداشت میں کوئی روزہ ایسا نہیں ہے جو کہ نہیں ہے۔ روزہ وہی ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کراچی سے پشاور تک سارے ہوٹلز بند ہیں اور عنوان لگا ہوا ہے کہ احترام رمضان۔ پھر کیا یہ فضول سا احترام رمضان خدا کی اس آیت پر بھاری ہے کہ جس میں اللہ نے کہا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر؟ کیا عجیب بات ہے کہ منہ دکھاوے کی خاطر ایک دوسرے کی رسپیکٹیبلٹی قائم رہنے کی خاطر ایسا کیا جاتا ہے؟ اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی مسافر جا رہا ہو اور کوئی روزہ دار اس کو پانی پلا دے تو میرا خیال یہ ہے کہ روزے دار کو زیادہ ثواب ہوگا بنسبت اس کے کہ پانی پیتے ہوئے وہ بے روزدار کو اینٹ نکال کر مارتے۔ خواتین و حضرات، ایک حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور غور کیجئے کہ کیا آج کل کے مقدس عالم اس بات کی اجازت دیں گے کہ جب ایک غزوے پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو روزہ دار تھے، اور وہ اصحاب بھی تھے جو روزہ دار نہ تھے۔ ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ ہم رسول اکرم کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں تو بڑا پاک باز ہونا چاہیے، 6 مرتبہ وضو کرنا چاہیے، صائم الدہر ہونا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ مگر ان میں وہ اکثر لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے رخصت لی ہوئی تھی۔ جب لشکر نے پڑاؤ کیا تو بے روز پہلے اٹھ گئے، وہ فریش تھے، انہوں نے خیمے لگائے، بستر بچھائے، پانی چھڑکا اور اس پر مسندیں لگائیں اور آواز دی کہ اے ہمارے روزہ دار بھائیو، آؤ اور آرام کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو روزہ نہ رکھنے والے روزہ داروں پر بازی لے گئے، یہ تو ہے دین۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھی تم پر دین میں کوئی تنگی، ہم نے تو کوئی سختی نہیں رکھی ہوئی۔ مولوی نور دین نے سختی رکھ لی ہے تو رکھ لے، یہ کیا مذہب ہے جو پیش کیا جا رہا ہے؟ میں آپ سے قسمیاں کہتا ہوں، I have found that religion is the most easy way to follow, easiest path to walk on۔ اس لیے کہ مجھے اللہ کا یقین ہے، اس لیے کہ جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ طٰہٰ ما انزلنا القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا، تو وہ آپ کا بوجھ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ آپ کے کسی بھی کام کے لیے مصیبت کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام کے ہر قانون میں استثناء ہے، قتل میں استثناء ہے، قتل سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ مگر ہاں، دید کی صورت میں استثناء ہے، وہاں بھی اگر وارث آمادہ ہو جائے تو چند پیسے لے کر اور خدا کے واسطے بھی قتل کو معاف کر سکتے ہو۔ تو کیا روزہ نہ رکھنا قتل سے بڑا جرم ہے؟ یہ بڑے جرم ہے۔ پھر اگر ایک عام بندہ قتل سے بڑے جرم کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ کیا اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کی چھوٹی خطائیں بھی معاف نہیں کر سکتا؟ یہ کون بدگمان ہے جو اللہ پر اتنی بری نظر رکھتا ہے؟ اس بدو سے بھی اتنے کمتر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود۔ وہ ہنسا اور ہنس کر چل دیا۔ فرمایا بلاؤ، اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی؟ وہ لوٹا، پوچھا میاں تم ہنسا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، دیکھا ہے کہ زمین پر جب عالی ظرف حساب لیتے ہیں تو آسان لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ سے بڑا عالی ظرف کون ہوگا؟ غور فرمائیے کہ دین کو سمجھنے والے کیسے دین سمجھتے ہیں۔ اور ملا نظام الدین
कैसे समझते हैं आपका दین کتنا آسان، کتنا آزاد، کتنا مشقتوں سے آپ کو بچانے والا ہے، اور دین کے فالوورز دیکھیے کہ کیسے آپ سے سلوک کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ بلیو دیم ایٹ آل، مگر ان کو اپنی علمیت واضح کرنی چاہیے اور ان کو کشادہ طبیعتوں سے دین کو پیش کرنا چاہیے۔